नाजरीन, ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे मुल्क को बेशुमार खजानों से नवाजा है। यहाँ पर लहलहाते खेत हैं, यहाँ पर कीमती काने हैं जिनमें सोना और तेल उगलती ज़मीनें हैं। लेकिन न जाने कौन लोग हैं, क्या वो ब्यूरोक्रेट हैं, क्या वो सियासतदान हैं, या ताजर हैं, या कौन लोग हैं जो कि इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, आज हम आपको इस एक ऐसे नुक्ते पे पूरी स्टोरी बताएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमारा प्यारा सूबा पंजाब, जो कि पाकिस्तान का दिल है और सबसे बड़ा सूबा है, उस सूबे की जमीनों को जो कि सरकारी है, किस तरीके से चंद ब्यूरोक्रेट्स ने, चंद सियासतदानों ने और चंद ताकतवर लोगों ने अपने नाम करा के लूटा। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कानूनदाज हैं, जो कि साबका जज रह चुके हैं, जो लोग हुकूमती ओहदों पर बैठ के ना सिर्फ ताकत के नशे में सरशार होकर इस मुल्क पर कब्जा कर लेते हैं, बल्कि वो उस ताकत के नशे में चूर होके इन जमीनों पे भी कब्जा कर लेते हैं। हम आपको नाजरीन ले जाएंगे और दिखाएंगे कि इस वक्त सिर्फ पंजाब में, बल्कि सिर्फ लाहौर की मैं बात आपको बता रहा हूं कि लाहौर में 40,000 एकड़ जमीन जो है, जो कि हुकूमत पंजाब की मलकियत थी, किस तरीके से साबका अदवार में ब्यूरोक्रेट्स ने, ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स ने अपने अजीजों कारब, अपने रिश्तेदारों, अपने चाहने वालों या उन लोगों को चंद कोड़ियों के मोल लीज पर दे दी। किसी को 20 साल की लीज, किसी को 40 साल की लीज, किसी को 50 साल की लीज, और वो किराए आज तक वो लोग जमा करा रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अगर 1200 एकड़ जमीन है जिस पे उन्होंने अपने क्लब बना रखे हैं, जिस पे उन्होंने अपने हॉस्पिटल बना रखे हैं, जिस पे उन्होंने अपने स्कूल बना रखे हैं, उन्होंने इकट्ठा 2-2 साल का किराया जमा करा दिया। भाई जब किराया ही 5-10 रुपए होगा तो फिर वो तो भाई आप 10 साल का भी जमा करा सकते हैं। इस हवाले से नाजरीन, हम आपको तमाम वो जगह दिखाते हैं और उसके बाद अवाम से भी बात करते हैं, तुलबा तालबात से भी बात करते हैं और उन लोगों से बात करते हैं जो इस मुल्क के चाहने वाले हैं, जो प्यार करते हैं इस धरती से, क्योंकि ये हमारी धरती माँ है, इसने हमें जन्म दिया है। आए और आपको चल के दिखाएं कि वो कौन से लोग हैं ताकतवर जिन्होंने सैकड़ों एकड़ अराजी जो है उसको चंद कोड़ियों के मोल लीज पर ले लिया। तो आए नाजरीन, चलें आपको दिखाएं। नाजरीन, हुकूमत पंजाब ने लाहौर में अपनी 40,000 कनाल के लगभग सरकारी अराजी कोड़ियों के मोल मुख्तलिफ अदारों और बाअसर शख्सियात को लीज पर दे रखी है। ये इंकशाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से पंजाब असम्बली को भिजवाई जाने वाली एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की लाहौर जिले में 40,712 कनाल 14 मरले 156 स्क्वायर फुट सरकारी अराजी है, जो महकमे ने 70 मुख्तलिफ शख्सियात और अदारों को लीज पटे पर दे रखी है। इनमें से 30 के लगभग मामलात मुख्तलिफ अदालतों में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम कीमत पर अराजी जामिया निजामिया रिजविया लोहारी गेट को सिर्फ 1 रुपए फी साल के इवज पट्टे पर दी गई है। इसी तरीके से अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्रिसेंट मॉडल स्कूल शादमान कॉलोनी लाहौर, ये 160 रुपए साल पर 20 साल के लिए पटे पे दिया गया था, जिसकी पटे की मियाद खत्म हो गई है और अब क्रिसेंट स्कूल की इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजू किया है कि वो इस पट्टे को दोबारा रिन्यू कर दे और दोबारा ये जो है उनको दे दी जाए। इसी तरीके से शादमान का ये जो हम पेट्रोल पंप आपको दिखा रहे हैं, ये 22 साल के पट्टे पर दिया गया था, जो कि 6,995 रुपए साल के लिए दिया गया था। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक बात जरूरी मैं समझता हूँ बताने कि ये जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, इन पेट्रोल पंप्स को जब इसका जो लीज है रकम वो बढ़ाने के लिए बात की गई, तो ये तमाम के तमाम पेट्रोल पंप्स वाले जो हैं ये अदालतों में चले गए और अदालतों से बाकायदा तौर पर इन्होंने स्टे हासिल कर लिया और इनके मामलात जो हैं वो अभी उसी तरीके से चल रहे हैं।
اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے فاطمہ میموریل ہاسپٹل شادمان لاہور. ناظرین یہ 30 سال کے لیے لیز پر دیا گیا ہے اور سال کا ان کی جو لیز ہے وہ صرف 200 روپیہ ہے. اتنا بڑا ہاسپٹل جو ہے جس میں غریب لوگوں کا علاج تو نہیں ہوتا جبکہ امیر لوگ یہاں پر آتے ہیں اور لاکھوں روپیہ دیتے ہیں اور یہ این جی او بنا کر باقاعدہ طور پر 200 روپیہ سال کی لیز دے رہے ہیں اور باقی کروڑوں روپیہ یہاں سے کما رہے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم اور آگے آئیں تو یہ اپوا کالج جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ 99 سال کی لیز پر 5,000 روپیہ فی سال کے حساب سے لیز پر دیا گیا. اب اپوا کالج انتظامیہ نے کیا کیا کہ انہوں نے باہر جو دکانیں تھیں وہ بھی مختلف لوگوں کو کرائے پہ دے دی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہم تو ان سے ڈونیشن لے رہے ہیں اور ڈونیشن لے کے وہ لڑکیوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے گا. لیکن کیا ان کو اختیار ہے کہ سرکاری زمین جو ان کو دی گئی تھی اس کو یہ آگے سبلیٹ کر سکے؟ نہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی من مرضی کی. سب سے زیادہ ناظرین یہ بات جو آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لاہور جم خانہ کلب جو اپر مال پر ہے یہ 1133 کنال جگہ ہے اور اتنی بڑی جگہ صرف 5,000 روپے سال پر 50 سال کے لیے لیز پر دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ 1200 کے لگ بھگ جو جگہ ہے یہ 1200 کنال کے لگ بھگ جو جگہ یہ صرف 5,000 روپیہ سال پہ دے دی گئی ہے جبکہ یہاں پر تمام صوبے کے بیوروکریٹس، تاجر، سیاستدان وہ ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کو یہاں پر ممبرشپ نہیں ملتی اور وہ یہاں پر آ کے تمام تفریح کے سامان استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ 5,000 روپیہ سال کا لیز کا دے رہی ہے. اسی طریقے سے اب میں آپ کو آگے یہ ایف سی کالج لاہور کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ 1,200 روپے سال پر دیا گیا تھا 40 سال کے لیے جو کہ اب اس کی لیز ختم ہو چکی ہے. اسی طریقے سے ناظرین میں اب آپ کو یہ جو دکھا رہا ہوں یہ ہے جو قذافی اسٹیڈیم کے باہر نرسریز ہیں. یہ نرسریز جو ہیں یہ 4 سال کے لیے لیز پہ دی گئی تھی اور یہ نرسری کا کیس جو ہے یہ بورڈ آف ریونیو نے ابھی تک التوا کا شکار ہے. اسی طریقے سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن یہ 100 روپے کنال سال کے لیے 30 سال کے لیے لیز پر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ کہ آپ جو ہیں مختلف فیڈریشنز کو جو کہ کھیل کود کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور وہاں یہ جائز ہے کہ وہ فیڈریشنز جو لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتی ہیں ان سے صرف فی کنال 100 روپیہ وصول کیا جائے. اب آگے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ قذافی اسٹیڈیم ہے. پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ اتنا بڑا ادارہ ہے جو کہ کروڑوں روپیہ سالانہ کما رہا ہے لیکن یہاں پر بھی یہ بھی 12 سال لیز پر دیا گیا ہے اور 1,000 روپیہ فی سال اس کی لیز جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے. پھر اب ہم جب آگے آ رہے ہیں تو ناظرین یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیکیجز پرائیویٹ لمیٹڈ والٹن روڈ ہے اور یہاں یہ گتا اور کاغذ بنانے کی بہت بڑی فیکٹری ہے، مل ہے اور یہاں پر کروڑ روپے مالیت کا جو ہے وہ کاغذ اور گتا اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء بنتی ہیں لیکن یہ بھی 30 سال کے لیے لیز پر دے دیا ہے کیونکہ اس کے مالکان بھی طاقتور لوگ ہیں اور انہوں نے فی سال 36,600 روپیہ لیز کی رقم جو ہے وہ ادا کرنی ہے. اب آگے آئیں تو آپ کو اب نظر آ رہا ہے یہ پل فیروزپور روڈ پر واقع ہے. یہ 20 سال لیز پر دی گئی ہے اور اس کے لیے 3,75,945 روپے جو ہے وہ حکومت پنجاب کو دینے ہیں. اب یہ ناظرین یہ 11 مختلف جگہ تو آپ کو میں نے دکھا دی ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے مختلف لوگوں کو، ان بیوروکریٹس کو، ان طاقتور سیاستدانوں کو لیز پر دی گئی ہیں جو کہ اپنی من مرضی سے موج میلے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی ناظرین بہت ساری جگہیں ہیں جو کہ لیز پر دی گئی تھی جس میں میں آپ کو تفصیل بتاتا جاؤں کہ انجمن خادم المسلمین لوہاری گیٹ مسجد لاہور یہ 1 روپے فی کنال سال کے لیے 30 سال کے لیے یہ لیز پر دی گئی ہے. اسی طریقے سے جو لوگ کورٹس میں چلے گئے ہیں پٹرول پمپوں والے اس میں سید کیسر وحید والٹن روڈ پہ پٹرول پمپ واقع ہے، یہ 20 سال لیز پر دیا گیا تھا. اسی طریقے سے چودھری نذیر احمد کینال پٹرول پمپ جو ہے یہ بھی لیز پر دیا گیا تھا. اسی طریقے سے لیاقت شیخ کا قلعہ گجر سنگھ میں پیٹرول پمپ ہے، یہ بھی 2,000 روپے لیز پر دیا گیا تھا. خواجہ سیف الدین
راوی روڈ پہ پیٹرول پمپ ہے, یہ بھی 12 سال کے لیے لیز پر دیا گیا تھا. پاکستان برما شیل ریلوے اسٹیشن لاہور پر جو پیٹرول پمپ ہے یہ بھی 4 سال کے لیے لیز پر دیا گیا تھا. محمد ریاض مستی گیٹ اقبال پارک لاہور پیٹرول پمپ ہے, یہ بھی 12 سال لیز پر دیا گیا تھا. اس کے بعد خواجہ جاوید اقبال پارک جو کہ خواجہ جاوید اقبال پارک پیٹرول پمپ جو لاہور میں ہے یہ بھی 12 سال لیز پر دیا گیا تھا. کشمیر سینٹر آزاد کشمیر یہ 99 سال کی لیز پر دیا گیا ہے اور اس کے لیے بھی صرف 100 روپیہ 1 سال کا وصول کیا گیا ہے. فیروزپور روڈ پر واقع ادارہ معذورہ بحالی یہ بھی 30 سال کی لیز پر دیا گیا ہے اور جس کا کرایہ جو ہے یعنی لیز کی رقم جو ہے سال کی وہ صرف 130 روپے ہے. پھر اسی طرح آگے آ جائیں تو عرفان فلنگ سٹیشن جی ٹی روڈ شازو لیبارٹری کے پاس ہے, یہ بھی 15 سالہ لیز پر دے دیا گیا ہے. مہرین حسن سیٹلائٹ ٹاؤن قلعہ گجر سنگھ لاہور یہ بھی 30 سال کی لیز پر صرف 900 روپے پہ دے دیا گیا ہے. اب اور آگے ہیں تو دارالجامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری گیٹ جو ہے یہ بھی 1 روپے سال لیز پر دیا گیا ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پلانیٹوریم لاہور جو ہے یہ 5 سالہ لیز پر دیا گیا تھا لیکن اس کی کوئی رقم نہیں لی گئی. اس طرح ایس این عالم قلعہ گجر سنگھ میں پیٹرول پمپ ہے جو کہ 12 سالہ لیز پر دیا گیا ہے. جناب ویلفیئر سوسائٹی کوٹ لکھپت لاہور ہے جو 10 سالہ لیز پر دی گئی ہے صرف 600 روپے مرلے کے اوپر, کیونکہ یہ مختلف این جی اوز بن جاتی ہیں اور این جی اوز بنانے کے بعد مختلف بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کی بیگمات جو ہیں وہ پہلے این جی او بناتی ہیں. این جی او بنا کے حکومت پنجاب سے جو ہے وہ 1 ایکڑ 2 ایکڑ 4 ایکڑ جگہ لیتی ہیں, اس کے بعد وہاں پر اپنا کمرشل کام شروع ہو جاتا ہے اور پھر ان کو باقاعدہ حکومت سے فنڈ بھی مل جاتے ہیں. تو وہ کسی نے صحیح کہا ہے نا کہ چوپڑیاں وہ بھی 4-4. اسی طریقے سے اب آگے آئیں تو یہ بناولنٹ فنڈ کا ایک دفتر بنایا گیا, یہ بھی 12 سالہ لیز پر دیا گیا ہے. بیگم عزیز جہاں ٹرسٹ رکھ جھیڈو یہ 30 سال لیز پر دیا گیا اور صرف 1000 روپے ایکڑ فی سال کی لیز پر. اسی طرح 30 سال کی لیز پر پاکستان فاؤنڈیشن کا دفتر ہے, یہ بھی لیز پر دیا گیا ہے. کوٹ لکھپت میں 16 کنال جگہ جو کہ مسز عشرت حسین عشرت ایجوکیشن کو 30 سال کے لیے دی گئی ہے. کوٹ لکھپت میں 96 کنال جگہ جو پاکستان فاؤنڈیشن انڈسٹری کو 40 سالہ لیز پر دی گئی ہے. کوٹ دونی چند میں 41 کنال جگہ میمونہ منیر ظہور علائی اسٹریٹ گلبرگ 2 یہ خاتون کو بھی لیز پر دی گئی ہے اور یہ بھی 40 سال کے لیے دی گئی ہے. اسی طرح کوٹ دونی چند میں 1 کنال جگہ ہے وہ خالدہ ارشاد کو جو کہ بیگم پورے کی ہیں انہیں بھی لیز پر دے دی گئی ہے. کوٹ لکھپت میں ہی 4 کنال کیسر وحید کو جو کہ 471 ڈی ڈیفنس کالونی میں رہتے ہیں ان کو 20 سالہ لیز پر دے دی گئی ہے. اسی طرح کلاس ماڑی میں 1753 کنال زمین جو ہے وہ شہزادہ محمد ہمدم کو دے دی گئی ہے. جو سب سے زیادہ اس وقت رقبہ ہے لیز کا وہ 1753 کنال ہے جو کہ شہزادہ محمد ہمدم کو دیا گیا ہے جو ان کے پاس ابھی تک ہے. اسی طرح کوٹ دونی چند کے باقی جو تمام ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوٹ دونی چند میں 34 کنال جگہ جو ہے 47 سال سے بشیر احمد مسلم محلہ گجرات. اسی طرح 34 کنال احمد وحید دروگا والا لاہور, 17 کنال محمد افضل شالیمار ٹاؤن لاہور, 17 کنال محمد نعیم باغبان پورا, 20 کنال شہزاد کوثر سیالکوٹ, 20 کنال وقار نادر جوڑا, 6 کنال افتخار احمد عزیز اسٹریٹ گجرات, 20 کنال محمد اسحاق ساکن دے, 20 کنال اصغر علی ساکن دے, 27 کنال واصف جہانگیر ساکن دے, 20 کنال عالم حنیف ساکن دے, 17 کنال ایس ایم عرفان, 1 کنال عبد الغفور سوتر مل جی ٹی روڈ, 1 کنال محمد یونس تیج گڑھ جی ٹی روڈ اور 1 کنال عید محمد سوتر مل جی ٹی روڈ لاہور کو دی گئی ہیں. ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تمام کی تمام جو زمینیں ہیں یہ کوڑیوں کے مول جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں اور اس طرح قیمتی سرکاری اراضی کو کوڑیوں کے مول دے کر حکومت پنجاب نہ جانے کس کو خوش کرنا چاہتی ہے یا سابقہ بیوروکریٹ اور سیاستدانوں نے کن کن کو خوش کیا. جی اگر تو دیکھیں جی یہ اگر کسی پروڈکٹیو کام کے لیے دی جاتی ہے لائک ایگریکلچر فارمنگ فشریز یا فارسٹری وغیرہ کے لیے پھر تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کمرشل یوز کے لیے دیا جاتا ہے سارا کچھ تو پھر تو یہ کامن آدمی کی انٹرسٹ کے خلاف ہے, پھر تو یہ ڈسپیرٹی ہے. اگر تو دی جانی ہے تو پھر یا تو سب کو دی جائے یا کسی کو بھی نہ دی جائے. اس طرح تو اس کی بندر بانٹ نہیں ہو سکتی نا گورنمنٹ کے کسی بھی ایسٹ کی, تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے.
اور میرا خیال اس پریکٹس کا نوٹس لینا چاہیے. اگر گورنمنٹ اس طرح کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. 50-60 سال سے یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. اتنی گورنمنٹ کی جو کروڑوں کی پراپرٹی کو کوڑیوں کے مول میں تو نہیں بیچنا چاہیے نا. لیز کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کروڑوں اربوں کی پراپرٹی کو کوڑیوں کے مول بیچ رہے ہیں, اور یہ تو اسٹیٹ کے خلاف ہے سارا کچھ, اور نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں یہ سارا کچھ. حکومت نے بڑی غلط پالیسی کی ہے. اسس حکومت تو بڑے تانگ ہے پہ, وفاق والی حکومت تو بڑے تانگ ہے, صوبے والی حکومت تو بڑے. اللہ انہوں تباہ تے برباد کرے. مہنگائی ہے تو وہ بہت زیادہ ہے, لوڈ شیڈنگ ہے تو وہ بہت زیادہ ہے. اسس حکومت تو بڑے تانگ, اللہ کرے حکومت تباہ ہوئے. کمرشل زمینوں کا ہے, اور بیسیکلی میں یہی کہوں گا کہ جو جس پرپز کے لیے ہے زمین, کمرشل ہے اور ریزیڈینشیل ہے یا انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ زمین ہے, اس کو اسی سیکٹر کو اسی سیگمنٹ کو الوکیٹ ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل اربنائزیشن کی وجہ سے بہت سی ایسی زمینیں نہیں اویلیبل جہاں پر, اور اربنائزیشن کے ساتھ ساتھ ایسے پلیٹ فارم بھی پرووائڈیڈ ہونے چاہیے, ایسی لینڈز بھی پرووائڈیڈ ہونی چاہیے جہاں پہ لوگوں کو تفریح اور ایک میسر ہو سکے. ਸਾਡੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ रहने ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਕੋਈ उम्मीद नजर नहीं आती. ये तो आप सबको पता है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है और दहशत गर्दी है, बेशुमार मसाइल है मुल्क को. लेकिन ये कि हाँ, मजबूरी तौर पे हर बंदा अगर एहसास करे कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे और मेहनत करे, काम करे और जो भी उसकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करे तो मुल्क जो है वो बेहतर हो सकता है. और गवर्नमेंट जो है उसको भी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की मदद करे, लोगों के वो जो है वो वसाइल मुहैया करे, लोगों को नौकरियां दे ताकि जो है वो लोगों की हालत बेहतर हो, और महंगाई जो है उसको ख़त्म करे, बेरोजगारी को ख़त्म करे, और जो पाकिस्तान के बैरूनी जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर करे. जैसे मेरे फाजिल दोस्त ने बताया कि ये जो पाकिस्तान है ये एक वाहिद कंट्री है जिसमें 4 सीजन्स हैं. 4 सीजन जो हैं वो किसी भी और किसी कंट्री में नहीं है. इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हर शख्स अपना एहतसाब नहीं करता. हर शख्स को अपना एहतसाब करना चाहिए, पीएम से लेकर प्रेसिडेंट तक. हर शख्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन पे अमल दरामद करे, मुल्क का जो भी कानून है उसको बाईपास ना करे. अगर वो पाकिस्तान के शहरी है तो उसकी टोटल 100% प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर से होनी चाहिए, पाकिस्तान से बाहर नहीं. क्योंकि जो बंदा इधर रहता है वो इधर का है, वो बाहर का नहीं. वोट इधर कास्ट करते हैं, हुकूमत इधर करते हैं. अगर इनकी प्रॉपर्टी बाहर है तो फिर कहा यही जाएगा कि ये लोग जो हैं ये मुल्क से लॉयल नहीं है. रही बात गुर्बत की, इस मुल्क में गुर्बत नहीं है, इस मुल्क में लुटेरे हैं. ये लुटेरे अपना एहतसाब शुरू कर दें, कोई शख्स भी गरीब नहीं है इसमें. अल्लाह पाक इस मुल्क पे अपना रहम और फजल तो करता है, लेकिन ये जो लोग हैं ना उससे अल्लाह ताला की ये जो रहमत है उसका पॉजिटिव जो इस्तेमाल है वो नहीं करते. चोर दरवाजे इस्तेमाल करते हैं, जाती बेनिफिट्स लेते हैं. हर शख्स अपने आप को यही कहता है कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मगर वो लॉ को ब्रेक करता है. मैंने पहले बता दिया, नीचे से ऊपर तक हर शख्स जो अगर वो अपना एहतसाब करेगा, इस जैसा कंट्री ना तो पूरी वर्ल्ड में है ना किसी को मिलेगा. अगर कानून की बालादस्ती कायम होगी और तो तमाम निज़ाम, तमाम इदारे अपने अपने दायरा इख्तियार में काम करेंगे तो इससे ही निज़ाम बेहतर होगा, इससे ही हमारे हालात बेहतर होंगे, इससे ही मुल्क में बेहतरी आएगी. इसके सिवा और कोई हल नहीं है. ठीक है. और जो भी इदारे जहां पर कोई करप्ट बंदे हैं, जैसे कि पहले मेरे फाजल दोस्त ने फरमाया है, तो उनका एहतसाब किया जाए, और जो लायबल हों, जिन्होंने कोई करप्शन किया है या कोई नेग्लिजेंस की है, जिसकी कोई जिम्मेदारी उन पे आयद होती है, उसके मुताबिक उनकी पनिश की जाए, फाइन किया जाए, ताकि दूसरों के लिए निशान इबरत हो, आइंदा जो भी उन सीटों पे आए ताकि वो करप्शन न करे. तो ये भी जो लिस्ट आपने मुझे दिखाई है, ये देख के तो महसूस हो रहा है कि बहुत या तो कहीं कमी है प्लानिंग की और या ट्रांसपेरेंसी की. मतलब इधर यू आर इनकॉम्पिटेंट एंड यू डोंट नो कि किस तरह से आपने किसी सोसाइटी में अगर कोई ऐसी चीजें हैं, असासे हैं, एसेट्स हैं जिनको दे के हम उसको बेहतर यूटिलाइज करने से पब्लिक की इनकम लेवल बढ़ा सकते हैं, तो या हमें वो तरीके नहीं आते हैं या फिर प्रोबेबली मैलाफाइड इंटेंशन है. सो वी नीड टू डिग आउट एंड वी नीड टू बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, हम टेलीविजन के और इधर उधर चीजों के ऊपर बहुत से टॉक शोज बड़े पेटी और माइनर इश्यूज के ऊपर करते जा रहे होते हैं.
تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیز کو پہلے آپ ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں لائیں اور لوگ ڈسکس کریں کہ یہ ہمارے پاس اتنے ایکڑ اراضی ہے یا اتنے ہزار ایکڑ اراضی ہے اور اس کو ہم کس طرح سے بہتر یوٹیلیٹی اس کی کر سکتے ہیں. اس کو ایجوکیشن کے لیے استعمال کرنا ہے, ہیلتھ کے لیے استعمال کرنا ہے, یا غریب لوگوں کو دینا ہے, ان کے انکم لیول کو بڑھانا ہے, ان کو کون سپروائز کر رہا ہوگا کہ وہ اس کی بیسٹ یوٹیلیٹی کر رہے ہوں. سو جب اس کو آپ ڈسکس کریں گے, اور بہت زیادہ لوگ جب ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں, جیسے بہتا پانی صاف ہو جاتا ہے, اسی طرح سے اس کے اندر بھی کسی گڑبڑ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ان کا یہ سارا کچھ کرنے سے ان کا ارادہ نیک ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اس کو اکراس دا بورڈ اور اوور دا ٹیبل لے کے آئیں اور لوگوں سے یہ کہیں کہ اس کو ٹیلی ویژنز پہ اور مختلف فورمز پہ اس کو ڈسکس کریں, اور وہ چھن کے ایک بہترین سسٹم اوپر آئے, یا اس کو اسمبلی میں ایٹ لیسٹ ڈسکس کر لیں کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں اور اس کا یہ کرنا سوسائٹی کے لیے اور پبلک کے لیے اس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ لسٹ زیادہ بہتر ہوتی اگر یہ کسی میرٹ پہ یا کسی طریقے کرینے سلیقے کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جاتا, اور اس کی تقسیم کے بعد اس سے بہتر نتائج کے برآمد ہونے کے زیادہ امکانات تھے. تو یہ میرا پاکستان ہے, اس پر جان بھی کمار ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ اپنے ملک سے کتنے مخلص ہیں, کتنے محب وطن ہیں. ہر پاکستان کا شہری یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ملک معاشی ترقی کی ایک نشانی بن جائے. کاش کہ یہ ملک بہت روز روشن کی طرح دنیا میں اپنا نام روشن کرے. یہاں کے لوگ دل میں یہ حسرت رکھتے ہیں کہ یہ سرسبز و شاداب پاکستان کل دنیا کے نقشے پہ انتہائی مالدار ملک ہو. لیکن جیسے کہ آپ کو ہم نے دکھایا کہ یہیں پر اسی ملک میں رہنے والے چند بیوروکریٹس جن کی جائیدادیں پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر ہیں, جنہوں نے کروڑوں روپے کے اثاثے پاکستان میں نہیں رکھے, جنہوں نے امریکہ, کینیڈا اور برطانیہ میں رکھے ہیں, وہ سیاستدان جو اربوں روپے کے مالک ہیں اور کھربوں روپے کی جائیدادیں ان کی باہر ہیں. یہ اربوں کھربوں روپے کی جائیدادیں بنانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے پاکستان میں سینکڑوں ایکڑ اراضیاں ملی بھگت سے بیوروکریٹس اور سیاستدانوں نے اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے کوڑیوں کے مول لیز پر لے لیں, اور وہ اراضیاں لیز پر لینے کے بعد ان کو کمرشل استعمال کیا. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے فاطمہ میموریل ہاسپٹل اور کریسنٹ سکول, اس کے علاوہ جن کی ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے, یہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں انہوں نے کمرشل زمینیں, انہوں نے سرکاری زمینیں حاصل کر کر ان کو کمرشل استعمال کیا, اور کمرشل استعمال سے کروڑ روپیہ کمایا. کیا کبھی کسی حکومت نے ان سے پوچھا یہ کیا وجوہات ہیں کہ سرکاری زمینیں لیز پر دے دی جاتی ہیں؟ لوگ جو ہیں ان لیز پر حاصل کی گئی زمینوں سے کروڑوں روپیہ کماتے ہیں. یہ کیا وجوہات ہیں؟ کیوں ان کو لیز پر یہ زمینیں دی جاتی ہیں؟ کیا اس پر حکومت از خود کوئی اچھا کاروبار نہیں کر سکتی؟ کیا ان زمینوں کو ذاتی طور پر استعمال نہیں کر سکتی؟ کیا وہ طاقتور لوگوں کو, بیوروکریٹس کو اور سیاستدانوں کو دینے کے بعد, یا چند من چاہی این جی اوز کو دینے کے بعد ہی وہ ترقی کرے گی؟ اس لیے کہ ان کو نوازنا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں کس نے سوچنا ہے؟ کون سوچے گا؟ یہ کس کا قصور ہے؟ کیوں اس پہ عمل نہیں ہو رہا؟ کیا ہم پاکستان کو خوشحال نہیں بنانا چاہتے؟ کیا ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں دیکھنا چاہتے؟ ہم سب کو مل کے اس پر سوچنا ہے, اور خاص طور پر خادم اعلیٰ پنجاب جنہوں نے اپنا یہ مشن بنا رکھا ہے, جو یہ سر عام اپنی ہر تقریر میں بھی کہتے ہیں کہ یہ میرا پاکستان ہے اور اس پاکستان کو سنوارنے کی ذمہ داری میری ہے. تو یہ صرف خادم اعلیٰ کی ذمہ داری نہیں, یہ ہماری بھی ہے. لیکن ہم کیا کریں جبکہ خادم اعلیٰ پنجاب اور ان کے گرد جو گھیرا ہے وہ ان کو یہ بتاتا ہی نہیں, وہ خوش آمدین کو بتاتا ہی نہیں کہ کس طریقے سے اس وقت لاہور میں اربوں کھربوں روپے مالیت کی زمینیں کوڑیوں کے مول لیز پر دے دی گئی ہیں, اور وہ چند 100 روپے دے کر وہاں سے کروڑوں روپیہ سالانہ کما رہے ہیں. خادم اعلیٰ پنجاب آئیں اور یہاں سے اس مشن کا آغاز کریں کہ یہ زمینیں
جو مختلف طاقتور لوگوں کو دی گئی ہیں ان سے وہی ریٹ وصول کیا جائے گا جو وہاں پر سرکاری زمینوں کا ریٹ ہے، تاکہ ہم سب مل کر اس ملک کو خوشحال بنا سکیں، اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین وارسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔